السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث کے لیے جانا۔ کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کوئی اور تجارتی کام نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، یہ کوئی دوسری غرض تو نہ تھی؟ کہا نہیں، صرف حدیث ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کرتا ہے۔ فائدہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں ہیں، حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکی تو مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ ہی پر دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو، اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو اور میں ان سب کو صدقہ کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنے نفع روزانہ کا اللہ کے راستے میں خرچ ہوں، پھر بھی پسند نہیں کرتے؟ فرمایا، حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ اوپر کے قصے میں ایک حدیث کے خاطر اپنی اتنا طویل سفر کیا ہے۔ ان حضرات کے یہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا، ایک ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے، گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ کہ ابتدا میں حدیث کا مخزن مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔ امام الائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال سن ہجری 194 میں پیدا ہوئے۔ سن ہجری 205 میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھی۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکی ان کو حاصل کرنے کے بعد سن ہجری 216 میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھ تھی۔ اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، عسقلان، حمص، دمشق، ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا حاصل فرمایا، اور اسی نوعمری میں استاد حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تابعین کے فیصلے تصنیف کیے۔ حاشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے، ہم لوگ لکھتے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا تو
تم وقت ضائع کرتے ہو۔ وہ چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے کہ تم نے دق ہی کر دیا، مجھے پریشان کر دیا۔ لاؤ تم نے کیا لکھا ہے؟ ہم نے اپنا مجموعہ احادیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے ان سب کو حفظ سنا دیا، ہم دنگ رہ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انصاری کے پاس جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہیں، آؤ ان سے پوچھ کر مسائل یاد کریں۔ ان انصاری نے کہا کہ ان صحابہ کرام کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، غرض ان صاحب نے تو ہمت کی نہیں، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن صاحب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا۔ مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہی چوکھٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا۔ وہ ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہی بیٹھا رہتا۔ پھر جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لے تھے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے۔ میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ، حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ نوبت بھی آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ تب ان انصاری صاحب کو بھی قلق ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ فائدہ یہی چیز تھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وقت میں حبر الامہ اور بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ محمد نے جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء کی ممتاز سب میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی جعفرشانی کا سربراہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادگی کے نظام میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل کرتے؟ علم کی عظمت اور اس کے آداب۔ خود آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری میں مجاہد رحمۃ اللہ ایسے نقل کیا ہے کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے، شرم کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، مطلب عیش و آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا علم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، مطلب بے پرواہی کے ساتھ حاصل کرے تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو شخص خاکساری اور تنگدستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے جتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس قصے میں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی بھی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانا پڑتی۔ اور حق یہ ہے کہ بے محنت اور مشقت
وقت کی علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ تو ضرور مثل ہے، من طلب العلا سحیر اللیالی، جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوگا راتوں کو جاگے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔